سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ بنائے اللہ اکبر کبیرہ۔ پچھلے جمعہ مبارک کے موقع پر میں نے جو تفصیلاً گفتگو کی تھی اس کا خلاصہ چند لفظوں میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو آپ کا ذوق ہوتا ہے پنجابی کے اندر تو ساری میری گفتگو، تقریر، معروضات، گزارشات پنجابی میں ہوں گی، لیکن میں رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، کافی ایسے بھی ہمارے نمازی یہاں بیٹھے ہیں جو پچھلے جمعے یہاں موجود نہیں تھے، تاکہ وہ بھی اس ذکر خیر کو سمجھ بھی پائیں اور سن بھی پائیں، اور انہیں بھی پتہ چلے کہ عثمان غنی کا مقام کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو میں نے گفتگو کی اس کا خلاصہ، کیونکہ پچھلا جمعہ 12 ذو الحج شریف کو تھا اور آج 19 ذو الحج ہے، تو جو گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے، جس کو دین کی طرف دعوت نبی کا یار دے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ آپ سمجھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے الفاظ بالکل قرآن کے دائرے کے اندر ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش۔ لیکن اتنے صحابہ میں سے صرف ایک ہی ہے، صرف ایک ہے، سب شان والے، صرف ایک ہی ہے جس کے بارے میں رب نے کہا لوگو یہ میرے محبوب کا یار ہے، وہ صدیق اکبر ہیں، وہ تاجدار صداقت ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کو کملی والے کا یار دین کی طرف دعوت دے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ جو 34 سال کی عمر میں میرے نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ اونچی آواز سے کہہ دو سن۔ احباب وقار، شمع رسالت کے پروانوں، جو نبی کے بغیر کعبے کا طواف نہ کرے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کے ہاتھوں کو مصطفیٰ اپنا کہے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ نہیں میں پھر آگے بڑھ رہا ہوں۔ رب کہتا ہے یہ بھی بتاؤ کہ عثمان کے ہاتھوں کو مصطفیٰ نے اپنا کہا، اور جن ہاتھوں کو میرے نبی نے کہا تھا نا یہ عثمان کے ہیں، رب کہنے لگا میں نے دنیا سے کہا یہ فقط عثمان اور نبی کے نہیں، یہ خدا کے۔ احباب سے وقار توجہ چاہتا ہوں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ارے کسی کو رنگت چڑھی ہے پیر خیال کے در سے، کسی کو فیضان ملا ہے بابا فرید کی بارگاہ سے، عثمان غنی تیری عظمت کو سلام، تیرے مقام کو سلام، تیری رفعت کو سلام۔ تجھے نوازا ہے ڈائریکٹ مصطفیٰ اور خدا۔ کمال توجہ چاہتا ہوں۔ جن کے ہاتھوں کو خدا اپنا کہے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ میں وضاحت میں نہیں چاہوں گا۔ مصطفیٰ کریم نے کہا تھا آؤ عثمان غنی کے نام پہ بیعت لو، ارے بیعت کرو۔ صحابہ نے بیعت کی۔ جب میرے نبی نے یہ کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ بے نیاز جو نبیوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ کہنے لگا محبوب یہ صرف عثمان اور محمد کا نہیں، یہ خدا کا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جس کے لیے اترے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ ادھر توجہ کرو۔ ید اللہ فوق ایدیہم کا پیغام جس کے لیے جبریل لے کر آئے اسے عثمان غنی کہتے ہیں۔ میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں کون ہے؟ ارے کون وہ خطیب ہے، کون وہ سکالر ہے جو ید اللہ کی عظمت کو ناپ سکے، ید اللہ کے مقام کو احاطہ میں لا سکے، ساری کائنات مل جائے ید اللہ کی عظمت کو کوئی ناکلام احاطہ میں نہیں لا سکتا۔ اگر ید اللہ فوق ایدیہم یہ تیری میری سوچ سے ماورا ہے تو عثمان غنی کا مقام۔ اللہ میں آگے بڑھنے لگا ہوں۔ میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں
लोग सोचते हैं हुजूर ने दो बेटियों का रिश्ता उस्मान गनी को, पहले मेरे नबी ने अपनी बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा आपका अक़द उस्मान गनी के साथ, फिर मेरे नबी ने हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा आपका निकाह उस्मान गनी के साथ। दुनिया कल्ब पर रखती है, नबी ने अपनी दो बेटियां उस्मान गनी को, मैंने कहा अकल पे परखने वालों ये तो सोचो बेटियां तो उनको दी जा रही हैं जिनके हाथों को खुदा और मुस्तफा ने अपना कमाल। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे वाला जुमला सुनोगे मचल जाओगे। जिसके लिए मेरा नबी निकाह का खुतबा बेमिसल पढ़े उसे उस्मान गनी कहते। हाय हाय, मैं फिर रिपीट करने लगा हूँ और ये मैं पता कहाँ से बयान कर रहा हूँ। नहजुल बलागा मौला अली के खुतबों की किताब है, हैदर करार। मौला अली कहते हैं मैंने हुजूर के पास बैठकर बड़े बड़े अरे खुतबे सुने, निकाह के खुतबे बड़े बड़े सुने। अली कहते हैं इल्म के शहर का दरवाजा, अली कहते हैं हुजूर ने अरे बड़े बड़े अरे निकाह के खुतबे पढ़े, लेकिन अली कहते हैं रब्बे काबा की कसम आज तक मैंने ऐसा निकाह खुतबा मुस्तफा से नहीं सुना जो खुतबा आज मैंने जब नबी ने रुकैया और उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी से किया उस वक्त का जो अल्लाह आपकी मोहब्बतें कबूल फरमाए। फिर मुझे कहने दो जिसके लिए कमली वाला बेमिसल निकाह का खुतबा पढ़े उसे उस्मान गनी कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आगे वाला जुमला सुनोगे मचल जाओगे, तुम्हारी मन की दुनिया मचल जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी से वफाएं करने वालों, कुर्बो जवार से आने वालों, जो बदर के मैदान में ना भी जाए और शहीदों का सवाब मिले उसे उस्मान गनी। न जाने पता नहीं कहां चली जाती है उन अरे खारजी मुल्लाओं की सोच। नबी के पास इख्तियार नहीं। मैंने कहा ये है पावर, ये है ताकत, ये है अथॉरिटी। मुस्तफा ने कहा था उस्मान तुझे जंगे बदर में जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे तुझे शहीदों का सवाब। और आगे वाला जुमला सुनोगे मचल जाओगे। अल्लाह अकबर। जब जंग में फतह मिलती थी ना तो फिर पता क्या होता था, माले गनीमत। अल्लाह अकबर। जो गाजी होते थे उनमें बांटा जाता था। जिसको जंग लड़े बगैर गनीमत का माल मिले उसे उस्मान गनी कहते हैं। हाय हाय, सुकून दिया। फिर ऊंची आवाज से बोलो अल्लाह अकबर कबीरा। भाइयों जरा गौर तो करो ना, नमाज का सवाब तो तब मिलता है जब नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तलावत का सवाब तब मिलता है जब कुरान पढ़ते हैं, रोजों का सवाब तब मिलता है जब रोजे रखते हैं, दाढ़ी का सवाब तब मिलता है जब दाढ़ी चेहरे पे सजती है, मिसवाक करने का सवाब तब मिलता है जब मिसवाक करते हैं। दुनिया के लिए ये उसूल उस्मान के लिए। हाय हाय, तवज्जो। अक्सर मौलवी ये बयान करते हैं कि कायनात के लिए उसूल और ज़हरा के बच्चों के लिए उसूल और। मैंने कहा ये भी सुन लो, अगर ज़हरा के बच्चों के लिए उसूल और है तो उस्मान गनी ज़िन्नुरैन के लिए। एक दो बंदे रुस से बैठे हैं, पता नहीं की मसला, सारे खुल क्या को सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आगे बात बढ़ाने लगा हूं और आपकी मन की दुनिया मचल जाएगी। जिसके आने पे मेरा रसूल नंगी पिंडली को ढांप ले उसे उस्मान गनी कहते हैं। हाय हाय, कसम खुदा की मैं उठा रहा हूं, ये मेरे कांधे वाले फरिश्ते लिख रहे हैं। जब भी मैं ये बात पढ़ता हूं, जब भी मेरी मुताले से गुजरता है और जब मैं बयान करता हूँ, जी करता है सारी जिंदगी ये बयान करता रहूं। उस्मान गनी की अजमत का लेवल इतना था कि उन पे आने पे उन्होंने पिंडली डांपी है जिनके नलैन के तस्मे डालने के लिए नबी तड़पे। तवज्जो चाह, जिनकी जीत के लिए नबी कब्रों से उठकर बाहर
عثمان غنی ذوالنورین کے آنے پہ انہوں نے پنڈلی ڈھانپی ہے. توجہ، جن کا اشارہ ہوتا تھا تو پتھر بھی کلمہ اے سنیاں نو کو نہیں پتا. سنی ہن ساڈے رہ گئے لنگر والے بیلی. ہن لو اے نعرہ میرا پتر لوائے گا، تساں کہنا ہے عثمان ہیں، عثمان ہے نہیں کہنا، ہے کہنا ہے. ہاں جی لو عثمان ہیں، عثمان ہیں، عثمان ہیں، عثمان ہیں. تسی اننے بندے بیٹھے ہو، تساں اپنے علاقے ضلع وچ کدھر کو وڈی کانفرنس ویکھی ہے کل پرسوں کہ حضرت عثمان غنی دے نام تے کوئی حضرت عثمان غنی دے نام دی شہادت دی کانفرنس ہوئی ہو؟ دیکھی جو کدھر اشتہار. کتنا افسوس ہے کہ ہم اس شخص کی سیرت کو بھول گئے جن کے آنے پہ میرا رسول یوں بیٹھے ہوں تو پھر میرے آقا کفیت بدل لے. بہرحال میں پچھلے جمعے تو نے کیا سی اور میں ہمیشہ تو یہ کہنا میری تقریریں بے شک تسی نیٹ تے چیک کر لو 22-23 سال تو کہ جڑے 3 دن پیاسے رہے بڑی شان آ سارا جہان ہی انہاں دا ہے. اگر 10 محرم سب کچھ انہاں دی نظر ہے تے جس نے 40 دن بھوکتے پیاس برداشت کر کے اسلام نال بے وفائی نہیں کی تھی. میں کوئی موازنہ نہیں کر رہا، کوئی کمپیریزن نہیں. اس ذہن چ رکھو حسین نواسہ رسول ہیں، ادھر نواسہ رسول ہیں، ادھر دماد رسول ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں آج عید کرو. اور کچھ بھی نہیں، میں پچھلے جمعے کیا سی اور کچھ بھی نہ کر سکو. اپنے محلے میں ایک پروگرام یہ چھوٹا جہا نہیں ہوتا، ایک محفل 18 ذوالحج نو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی جرت، آپ دی عزت، آپ دی عظمت، آپ دی وفا نو سلام ادب واسطے 18 ذوالحج نو ایک چھوٹی جی محفل کر لو گے، حسین دا نانا مدینے خوش ہو جائے. بہرحال یہ میں آپ کو ماشاءاللہ اگے آ جاؤ، اچھے آ جاؤ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کا ماحول بڑا، میں آپ کو ہٹ نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو بھی اسی میں لا رہا ہوں. اب آگے میں بات بڑھانا چاہتا ہوں لیکن ایک دفعہ میرا بیٹا دوبارہ نعرہ لگاؤ اور سبھی نے کہنا ہے عثمان ہیں، عثمان ہیں. اللہ اللہ میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت دی پروانو، پچھلے جمعے انہا لفظاں دی میری تقریر دا اختتام ہویا ہے. جس کی دولت تھی راہیں خدا کے لیے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے. ایک اور سارے شامل ہو جو دماد مصطفیٰ دا تذکرہ ہے، نبی دے یار دا ذکر ہے، کوئی بندہ محروم نہ رہے. جس کی دولت تھی راہیں خدا کے لیے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے. تور صاحب تھوڑا جنا ساتھ دینا سارے کری بخار ہوئے اللہ اپنو صحتہ فرمائے. ایک کری محبت نہ اس سراپا سخاوت کی کیا بات. کمال اللہ آپ کی اس عقیدت کو قبول فرمائے. میں 2-3 لفظ اور کہوں گا اور اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی کی شہادت کا تذکرہ شروع کرنے لگا ہوں. اب حافظ جی وقار میں کیا عرض کر رہا تھا، جن کے آنے پہ میرے محبوب کی کیفیت بدل جائے اسے عثمان غنی کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جسے میرا نبی یہ کہے کہ اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو میں پھر ایک ایک کر کے عطا کرتا جاتا، اسے عثمان غنی کہتے ہیں. نہیں بازو نکال کر کہہ دو سبحان اللہ. احباب وقار شمع رسالت پروانو، میرے نبی سے وفائیں کرنے والوں، یہ آخری جملہ ہے چونکہ میں نے پچھلے جمعے اسی ٹاپک پہ بڑی تفصیل گفتگو کی. اب میں آخری جملہ یہ کہنے لگا خلاصتاً آپ کے دل کا وضو ہو جائے گا.
میرے آقا سے محبت کرنے والوں، شمع رسالت کے پروانوں، جس کا حیا فقط فرشی نہیں عرشی کرے اسے سمانے کا نہیں۔ آؤں میرے آقا نال محبت کرنے والیوں، شمع رسالت دی پروانوں، اور میں حوالہ دین لگا، حوالہ کوڈ کرنا۔ اب آپ جی وقار صحابہ نا یاری لان والیوں، میرا تے گلی گلی نگر نگر یہی پیغام ہے۔ میں سارے سنیاں نو ہاتھ جوڑ کے ہمیشہ کہنا ہونا، چھڑا پائنتا نہ یاری نہ لا، آ نبی دے سارے یارا نہ یاری لا۔ اب آپ جی وقار پانی یار نبی دے یاران دا، پانی یار نبی دے ان زیادہ تکلیف نہیں دینی، ماشاءاللہ خصوصی توجہ۔ پانی یار نبی دے یاران دا، پانی یار نبی دے اللہ اللہ کمال ماحول ہے۔ میرے آقا نال مفاہمہ کرنے والی ہو، میں حوالہ دین لگا، حوالہ کوڈ کرنا تاریخ الخلفاء، یہ علامہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے۔ یہ او جنہ جنہوں 75 مرتبہ میرے نبی دی دید نصیب ہوئی ہے۔ حال دے بیداری دے اندر امام جلال الدین سیوطی نو میرے نبی دا دیدار نصیب ہویا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اب آپ جی وقار وہ جنا کتنا اعلیٰ ہوئے گا، اس جنے دا مقام کتنا عظیم ہوئے گا، جنہوں 75 مرتبہ میرے نبی دا دیدار نصیب ہویا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، آپ نے تاریخ الخلفاء دے اندر صفحہ نمبر 119 ہے، او دے اندر نقل فرمایا ہے، اور راوی حضرت زید بن ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ارے فرشتیاں میں جو ایک فرشتہ حاضر ہویا، ارے حضور دی بارگاہ دے اندر وہ کھڑا وے، تھوڑی دیر نہیں گزری امام الانبیاء کلو سمانے غنی دا گزرو۔ اب آپ جی وقار میرے آقا دا فرمانے تاجدار ختم نبوت نے فرمایا مرہ بھی عثمان آنے نے میں محمد کریم کلو سمانے غنی دا گزر ہویا۔ اب آپ جی وقار حضور فرمانے نے وَعِنْدِي مَلَكُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، میرے آقا نے فرمایا جس نے عثمان غنی گزر رہے سن، اب آپ جی وقار میرے کل پہ لگ دے سن، عثمان تیری عظمت نو سلام ہوئے، تو گزرے تے تیری چال نوی اللہ دا یار توجہ نال مشاہدہ فرمانے۔ میرے آقا نے فرمایا اس لئے میرے کل فرشتیاں میں جو ایک فرشتہ سی، اے چھوڑ توجہ کرنا، میرے آقا نال مفاہمہ کرن والی ہو، میرے آقا آندے نے وہ فرشتہ مینو آندہ ہے سونیا ماں ذات کاجل والے اے جڑا جا رہے ہیں نا عثمان بن عفان، وہ فرشتہ بول کے آندہ ہے کملی والے ماں ذات کاجل والے ایک وقت ہونا یقتلوہو قومہو، انہاں دی قوم نے انہاں نو ظلمان قتل کر دینا ہے، انہاں شہید کر دینا ہے۔ اب آپ جی وقار انہاں پیاسیاں عثمان غنی نو قتل کرنا ہے۔ فرشتہ کو پتہ کی آندہ ہے ارے ظالم قوم انہاں نو قتل کرے گی تے نال آندہ سونیاں اسی تے عثمان غنی دا حیا کرنا ہے۔ ایک اور پھر پیار نہ دروازے کھول دیو، بہت شکریہ۔ اصل یہ میں تو ایسی دی لوڑ نہیں ہوندی تو اڈے واسطے وہ پھر آکسیجن دا بھی بڑا مسئلہ ہوندہ ہے۔ ایک اور پھر کھول کے آکو سبحان اللہ۔ اب آپ جی وقار میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا کرنے والے حضرات بیٹھے ہو، ذرا اس پوائنٹ وال غور کرنا ہے۔ فرشتے نے نا انہیں کی کیا سونیا عثمان غنی نو انہاں دی قوم نے قتل کرنا ہے، لیکن آنے نے سونیا اسی تے تواڈے نوکر عثمان غنی دا بڑا حیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جی وقار ایک اے حدیث ہے، میں دوسری حدیث شہادت بیان کرنے لگا آپ دی شہادت دی حوالہ نال۔ اب آپ جی وقار اس نو بھی علامہ قاضی ایاز مالکی شفاء شریف دے اندر آپ نے بڑا تفصیل نقل فرمایا ہے۔ اے دوسری حدیث سنو اور پھر میں جیڑا واقعہ آپ دی شہادت دا وہ میں تواڈے سامنے بیان کراں گا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سننا، حضور علیہ الصلوۃ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی خلافت دی قمیض اتارنے واسطے ظالم لوگ بڑا ظلم کریں گے، لیکن میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان انہوں دا ظلم برداشت کر لیں گے لیکن خلافت دی قمیض نہیں اتارنے۔ اتنی گالی کی تھی کہ نال ہی حضور پتہ کی فرمانے نے امام الانبیاء نے فرمایا جس ویلے میرا عثمان شہید ہو رہے ہونے اس ویلے حضرت عثمان غنی دی زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہے۔
اور میں قربان جاواں تہاڈی داد اچھی آواز میں اس بات کی طرف غور کرو، یہ میرے آقا کی حدیث ہے، قاضی ایاد مالکی نے شفا شریف کے اندر اسے نقل کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک عثمان غنی سارے ظلم و ستم برداشت کر لیں گے، بھوک پیاس برداشت کر لیں گے، اپنے گھر کا محاصرہ برداشت کر لیں گے، لیکن عثمان غنی خلافت کی قمیض اپنے جو روحانی جسم ہے اس سے نہیں اتاریں گے۔ یہ میرے آقا نے کہا، اور پھر کہا کہ جب عثمان غنی جام شہادت نوش کر رہے ہوں گے اس وقت آپ کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ پھر تیسری بات میرے آقا نے پتہ ہے کیا کہا؟ حضور نے وہ آیت بتائی جو اس وقت عثمان غنی پڑھ رہے ہوں گے۔ زہرا کا بابا فرمانے لگا ادھر قاتل قاتلانہ حملہ کرے گا، ادھر عثمان غنی کی زبان پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ قرآن کی آیت جاری ہوگی۔ مجھے اتنا کہنے دو، حضور کا وصال ہوتا ہے، پھر صدیق اکبر خلیفہ بنتے ہیں، پھر ابو بکر کا وصال ہوتا ہے، حضرت عمر خلیفہ بنتے ہیں، پھر حضرت عمر شہید ہوتے ہیں، حضرت عثمان غنی تب خلیفہ بنتے ہیں۔ احباب ذی وقار، جو واقعہ اتنے سالوں کے بعد ہونا تھا، میرے آقا نے اس واقعہ کو عین اتنے سال قبل صحابہ میں بیٹھ کر بیان کیا۔ پھر علم عطا کیتا ہے اور ایک خبر تو مطلع کیتا ہے۔ بہرحال میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت دے پروانوں، پھر وہ وقت آیا ہے جنہ وقتاں دیاں ارے باتاں میرے آقا نے کیتیاں، جنہ ارے ظلم والیاں گھڑیاں دا تذکرہ میرے نبی نے کیتا۔ پھر وہ وقت آیا ہے احباب ذی وقار حضرت عثمان غنی دے گھر دا محاصرہ ہو گیا، بلوائی آگے۔ یہ پتہ ہے کدی سازشی ابن سبا بہت بڑا یہودی ہے، ارے تاریخ دا مطالعہ کرو، یہودیاں دی سازش دا شکار چند منافق مومن ہوئے نے، احباب ذی وقار بدنصیب ہوئے نے، یہ دے اندر احباب ذی وقار بلوائی آگے نے۔ ارے مدینہ پا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے یاد روے نہ روے، جدوں میں حضور دے دماد دا نام لما رضی اللہ تعالیٰ عنہ لازمی آکھے اجے میرے آقا نال وفاواں کرن والیو، او دی وجہ یہ تے عثمان غنی ہے، یہ دے واسطے جنہ صحابہ نے میرے نبی دی ارے بیعت کیتی ہے، رب نے تے انہاں دے بارے چ بھی کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ احباب ذی وقار میرے آقا نال وفاواں کرن والیو معاشرہ ہو گیا ہے۔ مدینہ پا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں ہویا کہ انہاں ظالماں نے حضرت عثمان غنی دے کر کھان پین دیاں چیزاں لے جان نہ دیتیاں۔ ارے دن گزر رہے نے، راتاں گزر رہیاں نے، گھڑیاں گزر رہیاں نے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال وفاواں کرن والیو حضرت عثمان غنی نو مدینے دے رہن والے جلیل القدر صاحب آندے نے مدینہ چھڑ دیو، ارے چلے جاؤ شام دے اندر، اتھے جناب امیر معاویہ نے وہ بڑے مضبوط نے، اے ظالم لوگ اتھے تن کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکن گے۔ اے جدو دماد رسول نو عرض کیتا گیا، حضرت عثمان غنی نے پتہ کی فرمایا جان جا سکتی ہے پر یار دا شہر نہیں چھٹ سکتا۔ علاقے والے ہو، آپ نے فرمایا میں مدینہ الرسول دی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میری ارے خطابت الفاظ نہیں، یہ تاریخ الخلفاء دے اندر علامہ امام جلال الدین سیوطی نے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے لفظاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جان جا سکتی ہے پر کملی والے دا شہر نہیں چھوڑ سکتا۔ علاقے والے ہو، پھر مولا علی آندے نے اجازت دیو اسی انہاں دا مقابلہ کرنے ہاں، تسی امیر المومنین ہو، تسی حاکم وقت ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، اسی انہاں بلوائیاں دا مقابلہ کرنے ہاں، لیکن اجازت تواڈی ضروری ہے۔ او دی وجہ تسی اس وقت ارے خلافت مسند تے جلوہ فروز ہو۔ جدو مولا مشکل کشا حضرت طلحہ اور بڑے بڑے صحابہ موجود سن، انہیں انہاں کیا اجازت دیو اسی تلواراں نال انہاں بلوائیاں نو پیچھا کران گے۔ اب آپ جی وقار عثمان غنی نے پتہ کی جواب دیتا،
یہ عام شہر نہیں، یہ محمد دی نگری ہے۔ آپ نے فرمایا میں جان قربان کر دیاں گا پر یار دے شہر وچ خون ریزی نہیں ہون دیاں گا۔ اب آبے جی وقار اتھے لاشاں میں نہیں گرن دیاں گا، قتل و غارت یہ دی میں اجازت نہیں دیاں گا۔ اب آبے جی وقار یہ دو باتاں ہوئیاں دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانو، چونکہ میرے نبی دیاں حدیثاں بھی پوریاں ہونیاں سن۔ میرے آقا نے اوت پہاڑ تے اب اپنا قدم رکھ کے فرمایا سی اوت پہاڑ رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّ وَصِدِّيقُ وَشَهِيدان، تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق کے دو شہید نے۔ میرے آقا دا فرمان پورا ہون دا ویلا آ گیا، گھڑیاں قریب آ رہی نے۔ علاقے والیو ذرا غور کرو، ہویا کی 40 دن گزر گئے، 40 راتاں گزر گئیاں۔ عثمان غنی پیاس نال تڑپ رہے نے، آپ نو شدید بھوک لگ گئی۔ اسے دوران حضرت مولا مشکل کشا حیدر قرار حسنین کریمین نو اندنے میرے پترو ارے تلواراں پکڑو عثمان غنی دا پیارا دیو۔ لوگ ظالم نے ابابے جی وقار حیدر قرار مولا مشکل کشا دے شہزادے حسنین کریمین اج عثمان غنی دے پہرے دار بن کے آئے۔ ذرا غور کرنا سنیوں، ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا ان دیاں گلنا نہ پلایا کرو، اے حقائق دا حصہ ہے۔ حسین کون ہے؟ اوے لوگو اے او حسین ہے جدو ملک الموت نے آ کے میرے نبی نو کیا سی سونیاں دل جے اپنا پتر رکھ لو، دل جے تے حسین رکھ لو۔ میرے آقا نے فرمایا سی میں اپنا پتر قربان کر سکنا پر زہرا دلال نہیں دے سکتا۔ لوگوں توجہ کرنا، شمع رسالت دے پروانو انہاں جملیاں وال غور کرنا۔ جڑا اتنا قیمتی حسین، جڑا اتنا انمول حسین اج عثمان غنی دا پہرے دار بن کے کھڑے نے۔ مولا مشکل کشا نے پتران عثمان غنی دا پہرے دار بنا کے حضور دی امت نو دسیا علی نو پتر انے پیارے نہیں جنی ارے علی نو عثمان غنی دی جان پیاری ہے۔ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، جتنا علی نو عثمان غنی پیارے نے اتنی اولاد پیاری نے، اتنے جگر دے ٹکڑے پیارے نے۔ لوگوں غور کرو، بندہ حسینی ہوئے تے پھر عثمان غنی دا حیا نہ کرے، ارے بندہ حسینی ہوئے پھر عثمان غنی دا احترام نہ کرے، بندہ حسینی ہوئے پھر عثمان غنی نال محبت نہ کرے، اوے بندہ علی دے پتران دا نوکروں دا دعویٰ کرے پھر سیدنا عثمان غنی دی عظمت نو تسلیم نہ کرے۔ ایسے میرے ویر، ایسے میرے بیٹے دوست نو ہزار باری سوچنا چاہیے میں جس حسین نال پیار کرنا اس حسین نے عثمان غنی دی چوکڑ تے کھلو کے پہرے دیتے نے۔ اب آبے جی وقار مولا حسن آگے، مولا حسین آگے، ارے درمین دروازے دیتے کھڑے ہو گئے، انہاں چپکلشاں ہوئیاں۔ اب آبے جی وقار انہاں بلوائیاں نال انہاں دے معاملات تلخ ہوئے۔ اس علاقے والیو میرے مسلمان بھائیو، لیکن انہاں ظالمہ نے کی کیتا، 4 بندے میں نام دین لگا ہوا۔ حضرت ابو بکر دا بیٹا جدا نام محمد سی، ایک ایسن اب آبے جی وقار، دوسرا غافتی نام دا شخص، تیسرا حمران بن اسود، ارے اب آبے جی وقار، ارے چوتھا کتیرہ نام دا شخص۔ اے میں چون بنیا دینا پھر تران لگا تاریخ والے لکھ دینے حضرت ابو بکر دا بیٹا جنہوں نے محمد بن ابی بکر آندے سن، ایک دوسرے کتیرہ، تیسرا غافتی، چوتھا سودان بن حمران۔ ہویا کی ارے مین گیٹ تے تے علی دے پتر کھڑے سن، شیر خدا دے بیٹے کھڑے سن، لیکن انہاں چوہاں نے کی کیتا، بیک سائڈ تو ایک گھر، اس گھر دی 4 دیواری تے چھت استعمال کر کے انہاں چھلانگ لگائی اے دار الخلافہ دے اندر۔ لیکن اے دے دوران ایک بڑی حسین گفتگو ہے۔ حضرت عثمان غنی نے
اللہ اکبر کبیرہ غالباً 17 ذوالحج شریف سی جدوں آپ نے ایک دارالخلافہ دی چھت تے چڑھ کے اعلان کیتا میرے گھر دا معاشرہ کر کے کھڑے ہون والے ہو اے دسو مدینے دے اندر پانی پینوں نہیں سے ملدا میٹھے پانیاں دے کنویں کس نے خرید کے دیتے نے اگو ہور کوئی جواب نہیں آیا اے جواب آیا عثمان بن عفان نے خرید کے دیتے نے پھر آپ نے فرمایا اے دسو او مسجد نبی دے اندر جتھے ہن تسی میں نماز پڑھن نہیں دیندے او جڑی مسجد نبوی جنت دا باغ ہے او زمین دا ٹکڑا کنے خرید کے دیتا ہے جواب آیا حضرت عثمان بن عفان نے خرید کے دیتا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا میں نے اے دسو پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے کی دی شہادت دا اعلان زہرا دے بابا نے کیتا ہے میرے آقا نال وفا کرن والی ہو اور جواب پھر کی ہونا سی ہر واری حضرت عثمان غنی دا نام آپ نے فرمایا کتنے ظالم ہو جڑے کنویاں دے پانی میں اپنی دولت نال خریدے نے اج او پانی تسی عثمان غنی نو پین نہیں پہ دیندے آپ نے فرمایا تسی میٹھا پانی پی رہے ہو میں سمندر دا کھارا پانی نوش پیا کرنا آپ نے فرمایا جس مسجد نبی دی زمین دا ٹکڑا عثمان غنی نے دولت نہ خریدی ہے اج تسی میں اس مسجد دے اندر نماز ادا نہیں پہ کرن دیندے چونکہ انہاں گھر تو باہر عثمان غنی نو آن نہیں دیتا آپ نے فرمایا سن لو جس نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو اس نبی نے کیا سی میرا نوکر عثمان شہید ہوئے گا آپ اینڈ تے پتہ کیا نے وَأَنَا شہید وَأَنَا شہید میں شہید ہاں آپ نے فرمایا میں ڈریا کوئی نہیں میں اے حجت دے طور تے اے آج گفتگو کیتی ہے قیامت والے دن تواڈے کول کو بہانہ نہ رہ جائے اب آپ جی وقار میرے آقا نال وفا کرن والی ہو میں عرض پیا کردا سا انہاں چار نے جدو دارالخلافہ دیاں دیواراں پھلانگیاں 18 ذوالحج شریف حضرت عثمان غنی اپنے محل دے اندر موجود نے دارالخلافہ دے اندر موجود نے محمد بن ابی بکر اگے ودیا ہے انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی داڑھی نو پکڑیا حضرت عثمان غنی آپ فرمانے نے کتنا بد نصیب نکلے ہیں آپ فرمان لگے آج تیرا باپ ابو بکر تھی ہوندہ تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دیندے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو اتنی بات کی تھی اللہ اکبر جس لئے میرا رب ہدایت دے وے ہدایت دین والا تے اللہ ہے نا اس سے ٹائم محمد بن ابی بکر نو حیا آیا انہیں حضرت عثمان غنی دی جو ایک گل سنی اس سے ٹائم انہیں سیدنا عثمان غنی کامل الحیاء والایمان دی داڑھی مبارک نو چھوڑی ہے لفظ کہندہ نکلے ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اللہ اکبر کبیرہ وہ ندامت دا اظہار کر دیاں گناہ دی معافی منگ دیاں حضرت عثمان غنی دے اس دارالخلافہ بھی چون نکلے ہے اس تو بعد ارے ظالم بڑا بڑا ارے دنیا دا بدنصیب غافتی نام دا انسان انہیں لوہے دی سلاخ حضرت عثمان غنی دے سر تے ماری خون دی دھار نکلی ظلم دی اخیر ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ وہ ظلم دی اخیر ہو گئی ہویا کی جدو خون ارے حضرت عثمان غنی دے چہرے تے کپڑے خون رنگین ہو گئے اسے دوران سودان بن حمران نے تلوار کڑی انہیں کڑ کے کتیرہ نام دے اس ظالم انسان نو دیتی کتیرہ نے جدو حضرت عثمان غنی نو تلوار مارن لگے حضرت عثمان غنی دی وفادار علیہ آپ دی وفادار زوجہ حضرت نائلہ سامنے آ گئیاں آپ نے اپنے دو میں بازو انجگے کیتے فرمایا ظالمہ حیا کر قربان جامع وفا دی تاریخ حضرت نائلہ نے رقم کر دی تھی وہ تلوار آپ نے اپنے شوہر حضرت عثمان غنی وال آن نہیں دیتی حملہ آن نہیں دیتا حضرت نائلہ دے ہتھاں تے تلوار لگی
آپ دیاں 2 انگلیاں کٹ گئیاں، ٹکڑے ہو گئے، خون دا فوارہ چھٹ گیا۔ حضرت نائلہ نے قیامت تک آن والی ارے ازواج نو پیغام دیتا، شوہر نال وفا کرنی تے انج کریا جے جکن میں عثمان غنی نال وفا کر کے جا رہی ہوں۔ حضرت نائلہ آپ نے تلوار دا حملہ برداشت کر لیا، پر اپنے شوہر حضرت عثمان غنی نال بے وفائی نہیں کیتی۔ قربان جاواں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی ایک جملہ ارشاد فرما رہے سن، آپ نے فرمایا اے سلام دن سب تو پہلا فتنہ جدا آغاز کر دیتا گیا ہے۔ آپ نے بھی فرمایا ارے قیامت تک میرے قیامت تک امت ارے مجتمع نہیں ہوئے گی، کٹھی نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غور کرنا، آج شہادت عثمان دا تذکرہ سنن والی ہو، کریم نبی نال وفاواں کرن والی ہو، شمع رسالت دے پروانو، ایتھے میں تھوڑی جنی وضاحت کرنا چاہنا۔ جڑے معاشرہ کر کے کھڑے نے، جڑے حملے پہ کر دینے، یہ نام نہاد مسلمان سن، یہ بظاہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہاں میرے نبی دا کلمہ پڑھیا، لیکن یہودیاں دے پلان دا شکار ہو گئے، غیر مسلمان دے ڈنجرس پلان دا شکار ہو گئے۔ اب آپ جی وقار کریم نبی نال وفاواں کرن والی ہو، ایتھے اے بھی میں گل کرن لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے اے حملے جاری نے، اے بھی میں بات کہنا ضروری سمجھنا۔ میرے مسلمان بھائیو، تاریخ اسلام دی سٹڈی کرو، اسلام نو ہمیشہ اور مسلمانوں نو ہمیشہ نقصان غداراں نے پہنچایا ہے۔ اب آپ جی وقار دشمن کھل کے اتنا نقصان آج تک مسلمانہ دا نہیں کر سکیا جتنا نقصان غداراں دے ذریعے کروایا گیا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کپڑے خون رنگین ہو گئے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال وفاواں کرن والے ہو، سامنے قرآن ہے۔ حضرت عثمان غنی دا حوصلہ دیکھو، تلواراں پیاں بجدیاں نے، پر عثمان غنی نے پھر بھی قرآن دی تلاوت نو نہیں چھوڑیا۔ عثمان غنی قرآن دی تلاوت فرما رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عثمان غنی دا شہادت دا خون دا پہلا قطرہ قرآن دیاں برکیاں تے گریا ہے۔ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ دو آیت حضرت عثمان غنی دی زبان تے جاری ہے۔ وہ دو اس آیت حضرت عثمان غنی دا شہادت دا خون گریا ہے۔ جس قرآن دا محافظ اللہ ہے، ارے اس قرآن تے عثمان غنی دا شہادت دا خون گریا ہے۔ وہ جی دا خون اتنا پاک ہے، اس عثمان غنی دا وجود کتنا پاک ہوئے گا۔ علاقے والی ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن دی تلاوت جاری ہے۔ ارے کتیرہ نام دا ظالم انسان آخری بار انہیں کیتا ہے، سودان نے بھی حملے کیتے۔ یہ 3 شخص دنیا دے بدبخت انسان نے۔ اب آپ جی وقار یہ دو قرآن دی تلاوت جاری ہے، اور پھر کی ہویا ہے، بالآخر اللہ دے دین واسطے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ارے تمام ادب و احترام دا خیال کر دیاں۔ حضرت عثمان غنی نے جانواری قربان ہو گئے، قربان جاما، اللہ اکبر، شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن دی تلاوت کر دیاں، آپ نے جامع شہادت نوش کیتا ہے۔ ایتھے میں چند جملے کہن لگا، انہاں جملے عمل غور کرے ہو۔ جڑے کربلا وی شہید ہوئے نے، وہ 3 دن دے پیاسے سن، تے جڑا اج مدینہ الرسول دن رشید ہویا ہے، اے 40 دن دے پیاسے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ علی اکبر دا
خون گریا کربلا دی زمین تے علی اصغر دا خون گریا پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کمب گیا جگ سارا علی اصغر دے ناز کی حلقوں جد چھٹیا خون فوارا اے میں ماہ محرم دے اندر تفصیلاً بیان کرانگا لیکن اتنا میں کہنا چاہنا لوگوں آؤ اس لیول تے دین نال وفا کرو جس لیول تے حسین ابن علی اور دماد رسول عثمان غنی کر گئے نے پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے تے کمب گیا جگ سارا علی اصغر دے ناز کی حلقوں جد چھٹیا خون فوارا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ رب آندائے میں وفادار مومنان نال سودا کرنا میں اسلام دے وفاداراں کل مال لے کے انہاں دی جان لے کے اے دے بدلے وچ میں انہاں نو جنت عطا کرنا میرے آقا نال وفا کرن والیو علی اکبر دی عظمت نو سلام آپ کربلا دے میدان میں شہید ہوئے نے سارے کرب و بلا دے شہیداں دی عظمت نو سلام لیکن سرگو دے والیو ایک گل ذہن چ رکھنی ہے کسے شہید دا خون بدر دے میدان بھی گریا ہے کسے اسلام دے شہید دا خون احد دے میدان وچ گریا ہے کسے دا خون خندق دے میدان دے اندر کسے شہید دا خون کربلا دی تتیاں ریتاں تے گریا ہے اوے لوگو عثمان غنی او شہید نے جنہ دا شہادت دا خون ارے زمین تے کسے ارے ذرے تے نہیں کسے میدان وچ نہیں اللہ دے قرآن اباب جی وقار کلام خدا بندی آیا کریمہ تے گری ہے رب نے دنیا نو دسیا ہے اگر عثمان اینا وفادارے اسامی مول پا دیتا عثمان دے شہادت دا خون او دا استقبال رب دے قرآن نے کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نال وفا کرن والیو انا للہ و انا الیہ راجعون مولا علی نو جدوں 18 ذوالحج حضرت عثمان غنی دی شہادت دی خبر پہنچی آپ بڑے غصے وچ گھروں نکلے آپ جدوں حضرت عثمان غنی دے کاشانہ دے سامنے تشریف لے آئے اپنے شہزادیاں نو ناراض ہوندے نے شیر خدا آندے نے میں تو عثمان غنی دا پہرے دار بنا کے بھیجیا سی تساں پھر پیرا کیوں نہیں دیتا آپ تھپڑ مارن لگے مولا حسن تے مولا حسین نو اس غصے دے اندر تساں پیرا کیوں نہیں دیتا حضرت طلحہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے علی شیر خدا نو آندے نے اے پیر علی پترا نو کچھ نہ آکھو میں بھی نال سا انہاں وفا دا حق ادا کیتا ہے انہاں ڈنڈی کوئی نہیں ماری اے شیر خدا او جڑے 4 ظالم نے او دار خلافہ دی پچھلی دیوار چھت تو چڑھ کے انہاں پھر دیوار پھلانگیے بیک سائڈ تو آئے نے اندنے شانتی اس ویلے پتہ چلے ہے جس ویلے حضرت نائلہ ارے گھر دی چھت تے چڑھ کے آنی ارے مدینے والے ہو اج محمد آدمہ شہید ہو گیا جنہوں نبی نے 2 دھیاں دی دیاں اللہ اکبر آج انہوں ظالمہ نے تلوار نہ شہید کر دیتا حضرت طلحہ آندے نے اے علی پترانو کچھ نہ آکھو حسنین کریمین نے بڑیاں وفاواں کی دیاں نے انہاں بڑا پیارا دیتا ہے اس علاقے والی ہو حضرت مولا مشکل کشار ہو پہ عثمان غنی ارے مولا علی عثمان غنی دی شہادت دا ذکر سن کے روئے علی آندے نے جتھے امت دا حیا مک جاندہ ہے وہ عثمان غنی دا حیا شروع ہو جاندہ ہے آج حیامہ والا دنیا تو چلا گیا آج با وفا عثمان جامع شہادت نوش کر گئے اللہ اکبر حضرت عائشہ تو صدیقہ اسلے مکہ تو مکرمہ دے اندر سم آپ مکہ تو مدینے پاک آ رہی ہیں سم ام المومنین آپ نو جدو اطلاع پہنچی عثمان غنی شہید ہو گئے نے 40 دن گھر دا معاشرہ کیتا گیا ہے ارے بھکھیاں تے پیاسیاں دنیا تو ٹر گئے حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرمان لگے ظالمانو حیا نہیں آیا
اس عثمان غنی نو شہید کیتا نے کہ مصطفیٰ کریم آندے سن اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں ایک کر کے عثمان غنی نو عطا کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں 125 جنگوں میں خالد بن ولید گئے ہیں اور 125 جنگوں کے اندر خالد بن ولید نے اسلام کا پرچم سر بلند کیا ہے۔ اباب ذوالفقار بڑے مار کے خالد بن ولید نے لڑے ہیں اور جب بھی آپ گھر سے نکلتے تھے تو رات کو مصلے پہ بیٹھ کر ایک دعا مانگا کرتے تھے، مولا تو نے مجھے اپنی تلوار بھی کہا، اے مولا تو نے محمد کا نوکر بھی مجھے بنایا، اور ایک خالد کی تمنا ہے وہ یہ ہے کہ خالد دنیا سے ایسے ہی نہ جائے، جام شہادت نوش کر کے جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ مانگتے پتہ کیا تھے؟ مولا مجھے عام موت نہ دینا، مجھے شہیدوں والی موت عطا کرنا، بس میرا خطاب ختم ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اباب ذوالفقار خالد بن ولید دامن پھیلا کر عرض کرتے تھے، مولا جب میں دنیا سے جاؤں، ارے میں جام شہادت نوش کر کے جاؤں، اب مجھے کہنے دو جو سیف من سیوف اللہ بھی ہو، جو مسلمانوں کی فوج کا لیڈر بھی ہو، ارے جس کو جھنڈا محمد خود عطا کریں، ارے جس کو جھنڈا صدیق اکبر عطا کریں، ارے وہ تمنا کیا رکھتا ہے کہ موت آئے تو شہیدوں جیسی، جو ارے موت خالد بن ولید مانگتے رہے، درجہ شہادت مانگتے رہے، مجھے کہنے دو ٹھیک ہے عثمان غنی پہ ظلم ہوا لیکن عثمان غنی کی عظمت کو سلام، ذوالنورین کے مقام کو سلام، جامع القرآن کی رفعت کو سلام، کامل الحیاء والایمان کی عظمت کو سلام۔ آپ کو عام موت نصیب نہیں ہوئی، آپ کو شہداء جیسی موت۔ آؤ میرے نبی نال محبت کرن والیو، شمع رسالت دے پروانو، کریم نبی نال وفاواں کرن والیو، ایتھے میں تھوڑا جنا اشارہ کرن لگا۔ اباب ذوالفقار جیڑا شہید میاں والی جیل وچ ہوے، ارے رسا چومے میرے نبی تے درود و سلام دے نذرانے پیش کرے، رخ مدینے ول کر کے آکھے سونیا اج میں تواڈے نام دا جھولا لین لگا وا، ماں صاحب کاجل والیا اج ترکھانہ دا منڈا تواڈے نام تے قربان ہون لگا وے، اوے پھر کی اوے پھر کی۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جنازہ پڑھانے واسطے نیڑے جان، ارے مسلح تو پیچھا ہٹن، مسلح تو پیچھا ہٹن، جماعت علی شاہ نہیں، ارے دیدار علی شاہ صاحب ارے پیچھا ہٹن، لوگ آکھن شاہ جی تساں غازی علم و دین دا جنازہ پڑھانا سی، پیچھا کیوں ہٹے ہو، مسلح تو پیچھا کیوں ہٹے ہو؟ لوگوں توجہ کرنا، ساری کہن میں کیوں نہ ہٹدا، جدوں میں اگے بدیاں میں ویکھیا کہ اگے زہرا دا بابا کھڑا ہے، کملی والے کھڑوتے نے۔ وہ لوگ غور کرنا، میرے آقا نال وفاواں کرن والیو، فاذکرونی اذکرکم من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ ایتھے میں گل اے پیا کرنا وا، اوے منڈا ترکھانہ دوے، عمر 17 سال ہوے، اوے میرے نبی دے نام تے قربان ہو جائے، حسین دا نانا او دے جنازے تے آن، جنہ علم و دین دا مل اینا پایا ہے، انہاں عثمان غنی ذوالنورین دا کتنا مل پایا ہونا ہے۔ علاقے والیو شمع رسالت پروانو، مولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لوگو میرے آقا نال وفاواں کرن والیو، کس قدر ظلم و جفا، کس قدر ظلم و جفا ان کا سہا عثمان نے، بھوک پیاس کی شدت کو چکھا عثمان نے۔ اے کون عثمان غنی ہے؟ ذرا توجہ کری آجے، ایتھے تو سن تڑپ جانا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اس پوائنٹ پر غور کرنا،
جڑا میں پیغام دے طور تے پڑھن دا ٹائم ہو گیا میں ویکھ رہا ہاں جان دی اپنا کیا وعدہ وفا عثمان نے جان دی اپنا کیا وعدہ وفا عثمان نے ماشاءاللہ عجب صبر کیا عثمان نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین انج نہیں ہونا میں نعرہ لوانا تسا کہنا عثمان ہے جامع القرآن ہے کوئی بندہ بغض سے کام نہ لے ذرا جرأت کے ساتھ ہمارا عثمان غنی نہ مردہ ہے زندہ ہے بھی زندہ آج بھی زندہ جس کی شہادت کا ذکر مصطفیٰ بھی کرے خدا بھی کرے وہ شباب مزار میں زندہ آؤ عثمان غنی کو سلامی ادب کے طور پر عرض کر لو جامع القرآن اللہ اللہ پتہ نہیں تم سمجھ آ رہی سارے سمجھ یہ ساؤنڈ جانے تے تسی جانو ایتھے میں صرف ان نہیں کہاں گا عشق سرکار میں عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ سنور جاتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ سنور جاتے اگر میری آواز آپ تک جا سکے میں کھڑے ہو کر یہ بات کرنے لگا ہوں ایک منٹ صرف توجہ عمر بن جموح حضور کے صحابی یہ میدان احد میں شہید ہوئے جب آپ کو لگا تیر آخری جو زخم تلوار کا تھا تیر کا تھا اس زخم سے آپ نے جام شہادت نوش کیا شہادت ہاتھ رکھا شہید ہو گئے روح پرواز کر گئے آپ کو قبر کے اندر دفن کیا گیا 50 سال کے بعد کتنے سال کے بعد آپ کی قبر کو کھولا گیا 10 میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ارے رب کعبہ کی قسم 50 سال کے بعد جب آپ کے مزار کو کھولا گیا تو ہاتھ وہیں پہ اور پھر آگے سنو میں 10 حدیث کی کتابوں میں دکھا سکتا ہوں وہیں پہ نبی کے نوکر عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ تھا جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے وہیں پہ ہاتھ پیر بھائی کہتے ہیں ہم نے ہاتھ پیچھے کیا خون نکل اونچی آواز سے ارے خون نکلا کہتے ہیں ادھر خون نکلا پھر حضرت عمر نے اپنا ہاتھ اسی جگہ پہ پھر رکھ دیا مجھے اتنا کہنے دو جو نبی کا دماد بھی نہ ہو جس کے لیے مصطفیٰ نے اتنے ناز بھی نہ اٹھائے ہوں اگر جامع شہادت نوش کرنے کے بعد اس کا یہ مقام ہے تو عثمان غنی ذی النورین کا اللہ اللہ تسا میرے دل دا وضو کروایا ہے اللہ دی قسم جے میرے نبی نے ایک باری نہیں کئی باری عثمان دیاں وفاواں ویکھ کے عثمان غنی دیاں وفاواں ویکھ کے کئی باری زہرا دے بابا نے آکھیا ہے ہن جو عثمان کرے بے شک پیا کرے ان کوئی نقصان نہیں ہوئے گا میں قربان جاواں میرے آقا نے فرمایا عثمان غنی واسطے کھلے انہیں سانو اتنا راضی کر لیا نہیں تو سمجھ نہیں آئی اچھی بات رکھو صبح ان اللہ اشترى من المؤمنین آگے داستان بڑی لمبی ہے آپ کی جنازہ کی آپ کی تدفین کی لیکن ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں ادھر توجہ جو ہے سب کی میں یہ بھی کھڑے ہو کر کہوں گا یہ 3 بیٹھے تھے حضور کے پاس
ایک ابو بکر، ایک جناب عمر، ایک عثمان غنی۔ میرے نبی نے صدیق اکبر کو دائیں، عمر کو بائیں، عثمان سامنے۔ حضور ان کے نہ بازو پکڑ کر دونوں کی کہتے ہیں جس طرح ہم دنیا میں یوں کٹھے ہیں اسی طرح ہم مزاروں میں۔ آگے حضور کہتے ہیں جب ہم مزاروں سے اٹھیں گے جڑے آندے نبی کریم کاج کر کچھ نہیں سکتے اس دن نہ ایمان نال انہاں دے 4 بجے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب سنو، میں جہاں پہ نا یونس صاحب خطاب ختم کرنے لگا، جب حضور کہنے لگے مزاروں میں بھی کٹھے دنیا میں بھی کٹھے، عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ، یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کا ہوں۔ ہائے ہائے، میرے نبی نے کیا کیا؟ حضور کے ہاتھ میں کمان تھی، اس کے اندر ویسے ہی تیر ڈلا ہوا تھا، میرے آقا نے نا اس تیر کو پھینکا۔ کمال، جب پھینکا نا تو جہاں پہ تیر گرا حضور فرمانے لگے جہاں پہ تیر گرا ہے وہاں پہ تیرا مزار۔ اونچی آواز، میں قربان جاؤں جن کے مزار کی نشاندہی مستحق ہے، جن کی تربت کی نشاندہی تاجدار ختم نبوت کرے، مجھے اتنا کہنے دو آج جب امتی اس عثمان غنی کے مزار پہ جاتا ہے تو زہرا کا بابا کہتے ہوں گے اس نے امتی ہونے کا حق ادا کیا۔ اللہ اللہ، بس میرا پتر میرے سامنے کھڑی ہے، وہ کڑیاں نہ دیکھو، نعرہ حیدری۔ بڑی مہربانی، یہ نہ سوچو وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو۔ ہائے ہائے، جدو آپ شہید ہوئے نا ایک دن پہلا میرے نبی نے دیدار کروایا، حضور امین عثمان کل تو ساڑھے کل آ جانا، یہ سارے پردے ختم ہو جانے نے، یہ حجاب مک جانے نے، تو ساڑھے کل آ جانا ہے۔ اب آبے جی وقار، یہ نہ سوچو وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ میری ان تقریر ختم ہے، جڑے جوانوں اینج بازو چاہ کے حضرت عثمان غنی نو سلامی ادب پیش کرنا ہے۔ جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے، آخری لفظ سارے پڑھنا ہے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے، جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے، اوہ ہزاروں ٹون انہاں دی تے تجارتی سامان ہوئے، عثمان ایک نہیں، یا نو راضی کرنے واتے ہزاروں تو پیش کر دے۔ کمال، نعرہ حیدری۔ جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے، اس سراپا سخاوت۔ مولا کریم آپ کی جتنی یہ عقیدت حضرت سیدنا عثمان غنی سے، اس کا صدقہ مجھ کو اور آپ کو اللہ درجہ شہادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ چھوٹے بچے دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا مکینہ بنا دیا۔ یا حسین آپ نے مرنے کو جینا